रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मेरा प्रोग्राम है पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख और हमारी आज की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 4 जून से 6 जून तक चीन का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान उनके साथ उनकी माशी टीम भी होगी और सरमायाकारी वफ़द भी होगा। ये दौरा उनका इस हवाले से बड़ा अहम है। आप सब जानते हैं कि 10 जून को फेडरल बजट आ रहा है। पाकिस्तान का जब भी बजट बनता है खसारे का बजट बनता है, इसलिए कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना बजट बना सके। तो एक ऐसे वक्त में जब IMF की टीम अभी पाकिस्तान से होकर गई है और इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अभी UAE का दौरा किया है, सऊदी अरब के दौरे किए हैं और इसके अलावा कुछ और मुल्कों को एलोर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर आएँ, यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें या पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और जब यानी इस तरह के माहौल के अंदर चीन का दौरा और फिर उस दौरे के हवाले से अगर बातचीत ना हो तो ऐसा यानी थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। तो इस दौरे की अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ख़ास तौर पे बजट से पहले इस दौरे का होना, तो आज के यानी अपने प्रोग्राम में आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। और हमें इस सिलसिले में ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल मजीद साजिद साहब। उनसे उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। 4 जून से वज़ीर आज़म अपनी माशी टीम के साथ चीन का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरे की क्या सिग्निफिकेंस है, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान का बजट बनने वाला है। 10 जून को फेडरल बजट पेश किया जाएगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का बजट हमेशा खसारे का बजट होता है, मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपना बजट बना सकें। हमें यानी दूसरे मुल्कों के साथ थोड़ा प्लेज करना पड़ता है, उनसे थोड़ा कर्ज लेना पड़ता है और उसके बाद फिर हम इस पोजीशन में आते हैं कि अपना बजट बना सकें। और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि हम उतने पैसे नहीं कमाते हैं, हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, हमारा टैक्स नेट यानी उसके अंदर जिन लोगों को टैक्स किया जाना चाहिए वो बहुत महदूद है और पाकिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है। लेकिन ये दौरा कितना अहम है, ख़ास तौर पे वफाकी बजट आने से 4 दिन पहले? ये इसकी ज़ाहिर अहमियत बहुत ज़्यादा है और इस मौके पे भी इस लिहाज से बहुत एक तो हम इसको ज़रा पॉलिटिकली भी देख लें और हम इसको देखें कि हमारे खित्ते की भी एक ज़रूरत है। हमारे दोस्त ममालिक से हमारे टाइज भी बेहतर हों, लेकिन हमारा कोई तकरीबन, अगर मैं कोई फिगर गलत ना कर दूं, कोई 10 अरब के डॉलर्स के करीब हमारा एक ओवरऑल इनके साथ, चीन के साथ हमारा कर्ज है। उसको भी एक रीशेड्यूल कराना है, रीस्ट्रक्चर कराना है, ताकि वो अभी हमारे पास चूंकि हमारे ज़खायर नहीं है और हम पे नहीं कर सकते, तो पहले भी चीन से इसी तरह हमने को 5 अरब पहले रीशेड्यूल कराया था ये पिछली केयर टेकर सेटअप में, और अभी भी वो भी कराना है। इसके अलावा CPEC का जो मंसूबा है या उसका कह लें मंसूबे का दूसरा जो फेज है, उस पे भी कोई ब्रेक थ्रू होगा और उसमें तेजी लाई जाएगी। कुछ हमारे देखना जियोपॉलिटिकल एक सिचुएशन है, उसमें चीन के दौरे की एक इस सारे आप सारा जो तनाज़र बना रहे हैं पेश कर रहे हैं, दुरुस्त है। इसके अलावा भी इसकी अहमियत है कि चीन के साथ जाने का मतलब चीन एक ब्लॉक है और चीन हमारा बड़ा दरीना दोस्त है। कहते हैं ना जी कि वो बड़ा चीनी से ज़्यादा मिठास है उस दोस्ती में और समंदरों से गहरी दोस्ती है और ऊंचाई है हमारे हिमालय से भी ज़्यादा। तो इसमें शक भी नहीं है, चीन ने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो ये इस दौरान एक तो वो मैसेज है कि वज़ीर आज़म मुंतखब हो के जो है ना वो दौरा कर रहे हैं। एक सऊदी अरेबिया का उन्होंने दौरा किया है, कि UAE का दौरा किया है, लेकिन वो कोई UK या वो अमेरिका नहीं जा रहे, वो चीन जा रहे हैं। तो ये एक इसकी अलग अहमियत है इसकी इस हवाले से कि हम एक हमारा वो सही। दोस्त है और हम उसके साइड उसकी तरफ हमारा झुकाव भी है। अब CPEC के मुखालिफिन का भी हमें साजिद साहब, पता है। आपने CPEC का जिक्र किया है। CPEC के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो बातें गर्दिश कर रही है वो ये कि एक तरह से उसको ब्लॉक लगा हुआ है, एक तरह से उसके सामने फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्योंकि PTI ने उसको आके रोक दिया था। तो अब यानी उसे रिकॉन्टिन्यू और या उसका सेकंड फेज़, तो ये कितना अहम होगा कि अगर उसका सेकंड फेज़ शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है खित्ते के अंदर, जिस तरह से आपने अपने जवाब के अंदर जो स्ट्रैटेजिक उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसका जिक्र किया है। तो अगर उसका सेकंड फेज़ शुरू हो जाता है
تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ پہلے تو صرف روڈ بنا ہے، اب انڈسٹری لگے گی اس روڈ کے ارد گرد، اور جب انڈسٹری لگے گی تو یہاں پاکستان سے بہت سارے نوجوان، بہت سارے کاریگر، بہت سارے ایکسپرٹس وہاں ایمپلائے ہوں گے، تو اس سے تو ایک اور طرح کا ماحول بنے گا۔ جی بالکل، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اس تناظر میں یہ دورے کی اہمیت ہے ہی ہے، دوسرا آپ کہہ لیں کہ منتخب وزیر اعظم کا ایک بڑے ملک کا دورہ، اور خاص طور پہ جو ایک اس وقت علامتیں ہیں، وہ امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، تو ہم چائنا کا رخ کر رہے ہیں، اور چائنا کے ساتھ ہمارے ٹائز بھی بہت مضبوط ہیں۔ اسی طرح ہماری معیشت کے حوالے سے سی پیک جو پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں سست روی کا شکار ہو گیا تھا، اور اس میں کچھ چین کی اپنی بھی ریزرویشنز تھیں، تو پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ نواز شریف بھی چین کا دورہ کر چکے ہیں، نواز شریف گئے ہیں، اور چونکہ یہ ان کے دور میں بھی اس کا کیا لیں وہ کام ہوا اور یہ آگے بڑھا، تو ان کے دورے کے تناظر میں یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک ریپلکا کہہ لیں اس کو، یا اس کی کانٹینیوٹی کہہ لیں، جو اب جا کے شہباز شریف جو ہے نا وہاں مختلف انویسٹرز کو بھی ملیں گے، حکومتی رہنماؤں سے بھی ملیں گے، تو ان کو لوگوں کو بھی ظاہر ہے جس ساجد طرح صاحب سعودی عربیہ کو، یو اے ای کو کہا ہے، تو اسی طرح وہاں سے بھی انویسٹرز جو ہے نا ان کو مدعو کریں گے، کہ دعوت دیں گے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے نا انویسٹمنٹ کریں، تو یہ اچھا سائن ہے، اچھی علامت ہے۔ ساجد صاحب یہ کتنا اہم ہے، اس دورے کے اندر نہ صرف ہماری معاشی ٹیم جا رہی ہے بلکہ کچھ انویسٹرز بھی جا رہے ہیں، تو جب ظاہر ہے کہ جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں وہاں جائیں گے، وہاں کے ماحول کو دیکھیں گے، وہاں کی انڈسٹری کو دیکھیں گے کہ وہاں انڈسٹری کس طرح سے رن ہو رہی ہے اور کن کن چیزوں کی وہاں پہ مانگ ہے، یا پھر پاکستان کے اندر ممکنہ طور پہ ایسی چیزیں جو وہاں پہ بن رہی ہیں تو پاکستان کے اندر ان کو بنایا جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ یعنی پرائیویٹ انویسٹرز کو ساتھ لے کے جانا یہ تو بہت زبردست چیز ہے اس حوالے سے کہ جو بھی ملک ترقی کرتے ہیں وہاں کا جو پرائیویٹ انویسٹر ہے بیسکلی جب وہ انویسٹ کرتا ہے تو اس سے جو اس ملک کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، ملک کا ریونیو جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ گزشتہ دنوں جب سعودی عربیہ گئے ہیں اور وہاں سے بھی جب وفد آیا ہے، اور ایس آئی ایف سی نے ایک ماڈل دیا ہوا تھا غیر ملکی انویسٹمنٹ کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، وہ بھی ایک الگ سے ایک پیرلل سسٹم ہے، وہ کہ اس پہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ تو معترض ہیں، حالانکہ ان کے اپنے دور میں بھی تھی یہی سسٹم تھا، اس وقت باجوہ صاحب بھی ممبر تھے اور اب موجودہ آرمی چیف اس کے ممبر ہیں، تو ادھر سے بھی جو ایک لائن کیلیں بنتی ہے یا وہاں پہ جو کنسنسس ہوتا ہے، تو وہ اس حوالے سے پاکستان کی جو اب معاشی حوالے سے جو پالیسی ہے کہ دونوں ممالک کے جو انویسٹرز ہیں اور جو سرمایہ کار اور کاروباری لوگ ہیں وہ آپس میں بھی انٹریکٹ کریں، وہاں سے کوئی 50 لوگوں کا سعودی عربیہ سے یہاں وفد آیا، وہ یہاں کے انویسٹرز سے اور کاروباری حضرات سے ملے، ان کا آپس میں انٹریکشن ہوا، اور ایک دوسرے کی جو مختلف کہہ لیں انڈسٹریز ہیں اس پہ بات ہوئی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم وہاں کیا لگائیں، وہاں سے ہم یہاں پہ کس کے ساتھ کوئی کولیبریٹ کریں، ایم او یو کریں، اور یہاں پر کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ صحیح تو ساجد یہ صاحب جو اس وہ دورے کے ماڈل ہے اندر اسی ماڈل کو آگے کیا لینا بالکل فالو صحیح کر رہے ہیں چائنا میں بھی۔ سیکیورٹی ایشوز بھی آف کورس ڈسکس آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی چائنیز یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں ان کے اوپر اٹیکس کیے جاتے ہیں، پاکستان بہت ایشور کرواتا ہے چائنا کو کہ ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے، اور یہاں ہم نے اسپیشل فورس بھی اس حوالے سے بنا رکھی ہے، مگر اس کے باوجود آئے دن کو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی یقینی طور پہ بات ہوگی۔ بلا شبہ ہوگی، چونکہ ابھی حال ہی میں وہ بشام واقعہ ہوا تھا اور وہ اس کو پاکستان نے پھر پروب کیا اور افغانستان کی سرزمین اس میں استعمال ہوئی اور کچھ لوگ گرفتار بھی ہیں اس حوالے سے، تو چائنا نے بھی یہی مطالبہ رکھا تھا کہ ان کو جو بھی اس میں ملوث لوگ ہیں تو ان کو سزا دی جائے، تاکہ جو پاکستان اور چائنا کے جو پروجیکٹس ہیں اور خاص طور پہ جہاں پر چینی انجینئرز یا چینی جو ورک فورس ہے وہ کام کر رہی ہے، ان کی سیکیورٹی آئے روز یہاں بے شک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی دشمن طاقتیں ہی فائدہ اٹھاتی ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا چین کی طرف جھکاؤ نہ ہو، چونکہ وہ ایک پورا بلاک ہے، اس سے پورا جو نا خطے کا ایک منظرنامہ بدلتا ہے،
تو اس میں پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم بجائے یو کے یا امریکہ جانے کے وہ چین جا رہے ہیں. موجودہ حالات کا تقاضا بھی یہی تھا اور ہمارے سیکیورٹی ایشوز اپنی جگہ پہ ایک جگہ, لیکن اس کے باوجود چین اور پاکستان کے تعلقات پہ کبھی بھی فرق نہیں پڑا. وہ پھر مل کے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مل کے جو ہے نا انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اس بشام واقعے کے بعد صحیح. چین نے اتنا تعاون کیا کہ ساتھ مل کے اب وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور سیکیورٹی بھی چین خود ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے ان کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنا رہے ہیں. صحیح. ساجد صاحب, یہ یعنی گونا گوں قسم کا دورہ ہے اس حوالے سے کہ صرف ایک سبجیکٹ نہیں, بہت سارے سبجیکٹس کے اوپر بات ہوگی, جن میں توانائی ہے, جن میں بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, اور جن میں تعلیم ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ کس کے اوپر پاکستان کو فوکس زیادہ کرنا چاہیے؟ پاکستان کو انرجی کے اوپر کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ انرجی کا ہے کہ ہمارے پاس اتنی بجلی نہیں ہے جو کہ ہماری ضرورت ہے. تو فوری طور پہ اگر پاکستان کو اس طرح کا, یعنی ان کے ساتھ کوئی پروجیکٹ, کوئی ایم او یو یا اس سے بھی آگے جا کے کوئی کانٹیکٹ سائن کرتا ہے کہ جس سے پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی انڈسٹری لگتی ہے کہ ہم اور بجلی بنا سکیں, تو یہ کیسا رہے گا؟ اچھا, انرجی سیکٹر کی تھوڑی سی یہاں نا مختلف صورتحال ہے. انرجی ہی اب ہمارے پاس جو آئی پی پیز لگے ہیں اور جو ہمارے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہیں, اب ان کو ہم کیپیسٹی چارجز دیتے ہیں. وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں, ان کی پیداواری صلاحیت موجود ہے, اور وہ تقریباً ہماری جو آپ کہہ لیں کنزمپشن ہے یا کھپت ہے اس سے ڈبل ہے. اور ہمیں اگر وہ ڈبل ہے اور ہم نہیں بھی ان سے پروڈیوس کرواتے یا ہم ان کو پے کر کے نہیں خرید سکتے, تو بھی ہم نے ان کے کیپیسٹی چارجز جو ہے نا, یا مینٹیننس چارجز عرف عام میں کہہ لیں, وہ ہم ادا کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہ الگ سے ایک بوجھ ہے, تو بہت زیادہ کسی طرح کا کوئی پروجیکٹ کی تو ضرورت نہیں ہے اس لحاظ سے. ہاں, ہمیں کوئی سستی بجلی پیدا کر کے دے دیں, اور آئی پی پیز کی طرح نہ ہو جو پہلے ہمارے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے, تو اس طرح کی تو ہمیں ضرورت ہے کہ وہ ہمارے یہاں پر کوئی انہوں نے جس طرح پن بجلی گھر اور اس طرح کے جو منصوبے بنائے ہیں, جگہ جگہ سے وہ ایک ایک چیز سے جو ہے نا وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں, اس طرح کا کوئی آسان سا کوئی ہمیں اگر مل سکتا ہے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. ورنہ اب ہمیں مزید کسی آئی پی پی کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے ہمارے اوپر بہت بوجھ ہے, بہت زیادہ بوجھ ہے. وہ بس یہ ہے کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اس کانٹریکٹ کا خاتمہ ہو جلد از جلد, جس طرح چین کے بھی کچھ کمپنیز ہیں. بالکل جی. ساجد صاحب, مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آئی پی پیز کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کا پسندیدہ میدان ہے, اور آپ اس کے اوپر بہت کھل کے بولتے ہیں, آپ کی بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں, پاکستان کے اندر رہتے ہیں, تو ہم جو اپنے آس پاس ایشوز دیکھتے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہم لوگ آج بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ کی بات اچھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے سستی بجلی پیدا کی جائے, جس سے ہمارے گھریلو صارفین کو بجلی ملے اور ہماری انڈسٹریز کو بجلی ملے, ہمارے کارخانے چلیں, ان کارخانوں کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر معاشی خوشحالی آئے. جی بالکل, یہ ہمیں ضرورت ہے. اس طرح کے منصوبوں کی تو ضرورت ہے, اور ہم یقیناً میرا خیال ہے کہ اس وفد کی, چونکہ اس کی تفصیلات تو ابھی آنی ہیں کہ کیا کیا پرائورٹی لسٹ میں ہے, اور دورے کی تفصیلات تو پھر آئیں گی جب وہ دورہ کریں گے, اور دورہ کر کے بھی آئیں گے. لیکن یقیناً کو ملک کا وزیر اعظم جا رہے ہیں تو ان کا یقیناً اس طرح کے جو بھی ملک کو درپیش مسائل ہیں وہ ایجنڈے پہ ہوتے ہیں. تو نہیں بھی ہیں تو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس جو ہے نا جن سے, جو آئی پی پی کا جن ہے, اس سے نجات حاصل کریں. چین کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کریں کہ ہم نے جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, آپ اب ہمیں معاف کریں, اور یہ جو منصوبہ ہے نا اس کو اب آپ ختم کریں, اور ہم پر کچھ چارجز بھی نہ عائد کریں یا کوئی جرمانہ نہ. اسی طرح کا ظاہر ایم او یو کسی صحیح ہے. شہباز شریف صاحب کی جس طرح سے شہرت ہے وہ کنونس کر لیتے ہیں, بار بار ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. وہ پچھلے جب وہ سی ایم تھے تو اس وقت بھی سٹوری سنایا کرتے تھے کہ جی میں نے فلاں پروجیکٹ کے اندر اتنے پیسے چھڑوائے, فلاں پروجیکٹ کے اندر میں نے اتنی ان سے جو ہے وہ رعایت لی. تو میرا خیال ہے کہ ان کا اس دورے کے دوران بھی وہ کچھ معاشی فوائد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے. بلا شبہ وہ ہوں گے. ایک تو دیکھیں نا, پہلا فائدہ یہی ہونا ہے کہ ہم نے اپنا جو چین کو قرض دینا ہے وہ ری اسٹرکچر یا ری شیڈیول ہو جائے گا.
وہ بھی ہمارے اوپر ایک بوجھ جو ہے وہ ان کو جو لوٹانا ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ پچھلے دنوں جو اس کا IMF کا وفد تھا اس کو بھی یا انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ یہ قرض ظاہر ہے آپ ریشیڈیول کروائیں, آپ کے پاس تو قرض ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں. تو اس میں یقین دہانی بھی شامل ہے ادھر سے بھی کہ ہم چین سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم جو ان کو قرض ہم نے لوٹانا ہے ڈالروں میں وہ ہم جو ہے نا اس کو کر لیں. اور چین ہمیشہ کرتا آیا ہے. چین نے پاکستان کے ساتھ یہ تعاون کیا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا آرام سے وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا وہ جا کے کروا لیں گے. تو یہ بھی بہت بڑا ریلیف ہے. سی پیک تو ایک الگ بات ہے. سی پیک سے جو پاکستان میں خوشحالی آنی ہے, جو ایک انقلاب آنا ہے اور اس میں جو تعطل آیا تھا اس کو اب آگے بڑھانا ہے, وہ بھی ایک اپنی جگہ بریک تھرو ہوگا. جو کہ گزشتہ ادوار میں خاص طور PTI کے دور میں جو اس میں سست روی آئی تھی تو وہ ہمیں بہت سارے اس میں سوال پیدا کر گئے اور ہمیں چین کی حکومت کا اپنی جگہ پہ اعتماد اور جو بھی ان کی ریزرویشن تھی وہ بھی ہیں. تو یہ باقاعدہ طور پہ اب چونکہ ایک منتخب حکومت آئی ہے اور چین آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پاکستان کو ہر حال میں ہمیشہ ساتھ دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب انہیں معلوم ہے کہ ایک حکومت اب ہے وہ کنٹینیو کرے گی. وہ ہمارے حالات اندرونی سیاسی الگ ایک ایشو ضرور ہیں, لیکن چین کو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل بھی ہیں. صحیح. ساجد صاحب اس حوالے سے آپ کا موقف آ گیا, آصف زرداری ہوں. بالکل سی ساجد صاحب اس حوالے سے آپ کا موقف آ گیا ہے. اچھا ایک اور چھوٹا سا ایشو اس کے حوالے سے آپ کی اوپینین درکار ہوگی. پاکستان میں جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یہ ہر 10-15 دن کے بعد ریوائز کی جاتی ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے کیا انکریز کیا جائے یا پھر ڈیکریز کیا جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ جس دن یہ اناؤنس کیا جانا ہوتا ہے کہ انکریز ہوگا یا ڈیکریز ہوگا تو اس دن پیٹرول پمپ کے جو مالکان ہیں وہ پیٹرول کی فروخت بند کر دیتے ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آج رات جو تھی یعنی گزشتہ جو رات تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پیٹرولیم مصنوعات کو کم کیا جائے اور ان میں کمی آئی ہے جس سے یقینی طور پہ شہریوں کو صارفین کو فائدہ ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی مطلب جب ابھی اناؤنس نہیں کیا ہوتا تو پیٹرولیم مصنوعات بیچنے والے جو لوگ ہیں جو کاروباری حضرات ہیں وہ پہلے سے اس کے دام بڑھا دیتے ہیں پھر بیچنا بند کر دیتے ہیں. جب ان کی مصنوعات میں کمی ہوتی ہے تو اس کا ہم رزلٹ نہیں دیکھ پاتے ہیں, اسے وہ کنورٹ نہیں کر پاتی ہے گورنمنٹ جس طرح سے کہ اسے امپلیمنٹ کروانا چاہیے. مثلا کہ سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کے کرایوں کے اندر کمی ہونی چاہیے کہ جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, ابھی یہ نہیں ہوا, ابھی وہ اس کا فائدہ بھی نظر آئے. جی. تو پھر وہ کہتے رہتے ہیں ابھی گورنمنٹ نے ابھی نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اس طرح کی انسٹرکشنز نہیں آئی ہیں, وہ انسٹرکشنز آئیں گی تو ہم کرایوں میں کمی کریں گے. تو یہ کتنا اہم ہے گورنمنٹ کے لیے, خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے, کہ جب بھی اس طرح سے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں حکومت کمی کا اعلان کرے تو وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں اور اس کے نتیجے میں جن کموڈٹیز کی قیمتیں کم ہونی چاہیے وہ کم ہوں. آپ کا بہت اہم سوال ہے اور بہت اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہے کہ ایک پیٹرول جو یوز کر رہا ہے وہ موٹر سائیکل سوار ہے, وہ گاڑی والا ہے, اس کی حد تک تو اس کو کچھ نہ کچھ کمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے, یا وہ جتنے بھی کم پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, مگر اس کے نتیجے میں پیٹرول پہ چلنے والی جو انڈسٹری ہے اور گاڑیاں ہیں, مسافر بسیں ہیں لوگوں کے جس میں کرایوں میں بھی اس میں نہیں آتی کمی. بدقسمتی ہے رمضان صاحب, پاکستان میں کچھ سسٹم بن نہیں سکا اور اس کے جو ثمرات ہیں کسی بھی چیز کے وہ عوام تک اور نچلی سطح تک وہ پہنچتے ہی نہیں ہیں. وہ بس ایک 15 دن کا یہ سسٹم ہے, ان کو پتہ ہے کہ 15 دن بعد بڑھ جانا ہے. ایک تو وہ پہلی بات تو یہی کرتے ہیں کہ ایک دن جس دن ریٹ کم یا زیادہ ہونا ہے اس دن اتنا عوام کو خار کرتے ہیں, اتنا خجل کرتے ہیں, پیٹرول پمپ بند. اور آج تک ہم یہ اتنا سا سسٹم نہیں کر سکے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز کم یا زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اس سے پہلے جو وہ پہلے اتنا منافع کماتے ہیں تو وہ اتنی دیر کا بھی کوئی نقصان جو آنے والا یا فائدہ وہ برداشت نہیں کرتے اور وہ جو ہے نا عوام کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. یہ الگ ایک مسئلہ ہے اور ہم آج تک یہ مسئلہ نہیں حل کر سکتے. ظاہر ہے ہمارے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لا انفورسمنٹ کوئی جو ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں,
اور جو قوتیں ہیں وہ نہیں اس طرح سے فعال ہیں، اور یا پھر وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. وہ کسی پمپ پہ جائیں گے، اس پمپ پہ جا کے اگر ان کی جیب گرم ہو جائے یا مٹھی گرم ہو جائے تو وہ کیوں کھلوائیں گے پمپ؟ ان کو کیا لگے عوام سے؟ اسی طرح دوسرا وجہ آپ کے سوال کا جو پہلو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی چیز پیٹرول پہ، بہت ساری گیس اور پیٹرول پہ ہماری انڈسٹری ہے نا، ساری انڈسٹری گیس اور پیٹرول پہ، اگر اس میں کمی آتی ہے تو ہمیں بازار میں چیزیں خریدتے ہوئے اس کے ریٹس کم کیوں نہیں ملتے، یا وہ وہاں پہ اس کی ریفلیکشن کیوں نہیں ہوتی جو ریٹ کم ہوا ہے؟ تو بالکل یہ صحیح. ہمارے مقتدر جو عوام اور حکمران ہیں اور جو ادارے ہیں ان کے یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے صحیح. کا ان کا عبد مقام المجید ہے. ساجد صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میاں حبیب صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. حبیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. بات یہ ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. کاروباری حضرات اس حوالے سے اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں، کموڈٹیز کی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں جس کو وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کروا پاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آٹے کی قیمت اس وقت اس میں کمی ہے 1-1.5 ماہ سے، اور اس کا اطلاق گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، مگر جو بیکری آئٹمز ہیں وہ ان میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہو رہی ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر ایک میکینزم تو موجود ہے، متعلقہ لوگ موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، آفیسرز ہیں، مگر یعنی یہ جب فیصلہ امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے تو اس وقت بڑا تردد کیا جاتا ہے، اور یعنی دونوں طرف سے یہ بھی اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوتے، اور وہ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جا سکے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ نا ہم بڑی وہ کیا کہتے ہیں خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، جہاں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہو تو پیٹرول جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو اویلیبل ہوتا ہے. یہ ملک دیہڑی بازوں کا ملک ہے بھائی جان. یہاں ہر بندہ دیہڑی لگاتا ہے. اس ملک کے حکمرانوں سے لے کر اس سرکاری چپڑاسی تک، اور پھر آڑتی تک، اور دکاندار تک، اور ہر بندے کا یہاں نا دین مذہب پیسہ ہے. یہاں کوئی نظام نہیں ہے. جو آپ بات کرتے ہیں نا وہ نظام کی بات کرتے ہیں کہ جن ملکوں میں نظام ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک قواعد و ضوابط کے مطابق چلتی ہیں. یہاں تو جو ہے نا وہ دیہڑی بازوں کا نظام ہے. حکمران بھی اپنی دیہڑی لگاتے ہیں، ہر طبقہ اپنی دیہڑی لگاتا ہے. تو مجسٹریٹ موجود ہیں یہاں، آپ کے وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں موجود ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ آپ قیمتوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاست کا فیلئر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہم جو مرضی کہہ لیں، ہم ایک خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. ہم منافق ترین لوگ ہیں. ہم کہنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. حبیب صاحب، لیکن پھر وے آؤٹ کیا ہے؟ کیا ہم جو شہری ہیں، جو صارفین ہیں، وہ اسی طرح سے سفر کرتے رہیں گے؟ یعنی ہم بات کرتے ہیں، کرٹیسزم بھی آتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کا فائدہ یا اس کے ثمرات نہیں سمیٹ پا رہے ہیں. بطور شہری میں بات کر رہا ہوں. تو آخر آپ پھر درست کیا؟ کہتے ہیں، لیکن جس ملک میں شہریوں کو اپنے حقوق کا علم نہ ہو، جہاں وہ ریاست سے اپنے حقوق جو ہیں وہ حاصل نہ کر پائیں، تو ان شہریوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جو پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کے آئین کے آرٹیکل جو ہیں 1 سے لے کر 30 تک وہ آپ کو حقوق دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی ان پر بات ہی نہیں ہوتی. تو جس ملک میں جو ہے وہ تعلیم برائے فروخت ہو، جہاں جسٹس فار سیل ہو، جہاں جو ہے وہ سیکورٹی کے لیے آپ نے اپنے بندے خود رکھنے ہیں، باڈی گارڈ رکھنے ہوں، جہاں بجلی کے لیے آپ کو سولر لگوانا پڑے، جہاں تعلیم کے لیے آپ کو مہنگا اسکول خریدنا پڑے، جہاں آپ صحت کے لیے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑے، تو پھر وہاں ریاست کا کیا کام ہے جہاں سیکورٹی آپ کو مہیا نہیں ہے؟ تو یہ بھائی جان یہ اسی طرح ہے. کبھی شوگر مافیا دیہڑی لگا لیتا ہے، کبھی یہاں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ گندم میں جو ہے وہ دیہڑی لگائی جا رہی ہے. اور جہاں اب پتہ اس ریاست میں پوچھے کہ یہ جو 300-400 ارب روپے کی آپ نے گندم منگوائی تھی، وہ آج تک ہمیں تو پاکستان کے شہریوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے وہ کس نے منگوائی ہے. نہ پاکستان کی ریاست کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کس نے منگوائی. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، وہ ریاست کو
हबीब साहब, रियासत को तो पता है कि किसने मंगवाई है, जाहिर है कोई प्रोसेस के भाईजान तहत नहीं ना, मंगवाई रियासत जाती को है। पता। आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो कहते थे जी कि वो निगरान साबिक जो है उन्होंने मंगवाई है। वो पता चला उनको बाद में किसी ने बताया कि नहीं नहीं, निगरानों ने नहीं मंगवाई, वो तो चंद अफसर थे, उन्होंने मंगवाई थी। देखिए इस सही। मुल्क में क्या अब चंद अफसर इतने बाइख्तियार हैं कि वो कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर और जो जिम्मेदारान है उसके बगैर एक ग्रेड 17, 18 या 19 का अफसर जो है वो अपने तौर पर 300-400 अरब रुपया खर्च कर सकता है। बिल्कुल सही। ये तो बनाना रिपब्लिक हो गया, ये मुल्क तो ना हुआ, ये तो कोई थड़ा हो गया किसी का कि जिसका बिल्कुल दिल सही। करे साजिद कि साहब आपकी लड़की- तरफ आते हैं, हबीब साहब जरा साजिद साहब आपकी तरफ आते हैं। वो जो ट्वीट किया था बानी पीटीआई ने, जिसके अंदर एक वीडियो भी टैग की थी शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, वो तो उनके गले की हड्डी बनता नज़र आ रहा है। पहले वो कह रहे थे कि जी हमारा जो एक्स अकाउंट है वो हैक हो गया, जब फिर एफआईए की टीम वहाँ पे गई तो बात नहीं की, कहा कि जी मैं वकील के बगैर बात नहीं करूँगा। अब उनकी जो इंटरनल कमेटी है उसका मौक़िफ़ सामने आ गया कि जी हम एफआईए टीम के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये मामला जा किस तरफ रहा है? जी, शुरू में तो उनको समझ नहीं आई थी, बड़े मुतजाद बयान आता है। बैरिस्टर गौहर ने कुछ और कहा, रऊफ हसन साहब ने कुछ और कहा, उमर अयूब साहब ने कुछ कहा और जैन कुरैशी साहब ने कुछ कहा। बाद में फिर जब उन्हें लगा कि ये जाहिर है इससे इस तरह से फरार भी मुमकिन नहीं है, वरना अब मुसलसल ट्वीट्स आ रहे हैं ना, दिन में रोजाना आते हैं, और वो ट्वीट इतना इम्पोर्टेंट है कि आज दोपहर तक तो वो पिन भी हुआ था। पिन का मतलब होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो टॉप पे शो होता है, वो भी हो रहा था। अब ये कि उसके बाद कोर कमेटी का इजलास होता है। पहले तो मुतजाद बयान आते हैं जी कि वो रऊफ हसन कहते हैं कि जी वो जैन कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है, रऊफ हसन कह रहे हैं जी कि वो अमेरिका से हैंडल हो रहा है, और बैरिस्टर गौर ने ये फरमाया कि वो जो है वो तो खान साहब को पता ही नहीं है, खान साहब तो अंदर हैं, गिरफ्तार हैं, और ये जो सोशल मीडिया टीम है या उनके जो हेड हैं जो अमेरिका में हैं, उन्होंने ये कर दिया और हम खान साहब का इससे कोई ताल्लुक। असल में ये देखें, एक सियासत है, सिंपल सी बात है, सियासत खेली जा रही है और सियासत की हदूदों की यूद अब कहीं भी मुतय्यन नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि खाली इमरान खान उसकी वो जो कर रहे हैं ना खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो कोई दूसरी तरफ से भी कुछ चीजें इतनी आइडियल नहीं है कि हम उनको भी उनकी भी हौसला अफजाई कर सकें। लेकिन बहरहाल खान साहब की इस ट्वीट की मजम्मत ही की जा सकती है, इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती और इसको किसी भी तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, या इसको आगे मजीद इसको फैलाया नहीं जा सकता। सर, वो जैन कुरैशी का तो आज अखबारात के अंदर बयान मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि हम कुछ भी बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर अपलोड नहीं करते। जी, वो सोशल मीडिया टीम को यही पड़ गई है ना। देखिए, मिशवानी का आप ट्वीट पढ़ लें और आप बाकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो इस बात को और तरह से ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कौन होता है मिशवानी, अब उनके ज़ाहिर है उसके सोशल मीडिया के वो भी एक हिस्सा हैं, बड़े मजबूत हिस्सा हैं। खाली उनके ट्वीट से अंदाजा लगा लें कि वो ये कहते हैं कि हमें ये कौन लोग होते हैं। वो बैरिस्टर गौहर को कह रहे हैं, वो जैन कुरैशी को कह रहे हैं, वो रऊफ हसन को कह रहे हैं, पता नहीं किसको कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो हम खान साहब की वजह से खामोश हैं और हम पब्लिकली कुछ नहीं कह रहे, वरना तुम कौन लोग होते हो कि इस तरह की खान साहब की किसी चीज को। नहीं साजिद साहब, अब होगा क्या? एफआईए की जो टीम है उसका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा कि अगर ये हैक हो गया है तो फिर हम इस अकाउंट को डिलीट करेंगे, और उसके ऊपर तो आप जानते हैं कि लाखों फॉलोअर्स हैं, और अगर यहाँ से अगर आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर आप लोग इसका जवाब देना होगा। पार्टी कर देना, फिर तो पार्टी कहे कि ये हैक हो गया, इसको बंद कर दें। अगर ऐसी बात नहीं है और वो ट्वीट पिन है, आज दोपहर तक तो पिन था, मुझे अब इन्हीं सूरत का पता। और दूसरी तरफ एफआईए को जो देखें उसका भी इख्तियार है, काम करना है। अब मुल्क में कुछ ना कुछ अच्छा कानून है, बुरा कानून है, कुछ ना कुछ तो है जिसके तहत चल रहा है निज़ाम, तो उसके साथ तावन भी नहीं कर रहे। लेकिन तावन भी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं बात करनी आपके साथ, मेरी वकला की टीम होगी तो फिर मैं आपके साथ जो है ना आपके सवालों के जवाब दूंगा, मैं इस तरह से आपको कोई बात नहीं कर सकता, आपको नहीं मिल सकता। अब ये सारी चीजों के बाद मतलब सिंपल सा ये है कि एक चीज की है और यकीनन एक अंडरस्टैंडिंग से हुई है, या पार्टी का जो एक बयानिया चल रहा है वो भी तो यही है ना, उससे कैसे फरार मुमकिन है।
मैं कहता हूँ वो ठीक है या गलत, ये बहस अलग है, लेकिन पार्टी का बयानिया यही है। उससे किसी ने कोई स्टेटमेंट अलग इसलिए दे दी, देखिए कुछ लोग बाहर बैठे हबीब साहब, उनको तो ये स्टेटमेंट सूट करती है जो भी बयानिया दे रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त बैरिस्टर गोहर टाइप लोग हैं, उमर अयूब टाइप हैं, अली मोहम्मद खान जो लोग हैं, वो जो पाकिस्तान में, उनको इसकी हीट महसूस हो रही है। बाहर बैठने वालों को तो कोई हीट का नहीं पता, अब तक इमरान खान को भी उसकी हीट का नहीं पता, या उनको क्या मजीद हीट आनी है। हबीब साहब वो हबीब साहब की तरफ आता हूँ। हबीब साहब, वो पीटीआई ने अभी उनकी जो कोर कमेटी थी उसका ये भी मौक़िफ़ था कि वो जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है उसे पब्लिक किया जाए। वो तो पब्लिक है, मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने वो किताब पढ़ी हुई है, मेरे पास वो किताब मौजूद है, मैं पब्लिशर का नाम नहीं बताना चाहता, तो आप मजंग से जाके कोई भी उसको ले सकता है, पढ़ सकता है। अब उसके अंदर क्या है ऐसा कि जी उसको पब्लिक किया जाए? इनको तो ये नहीं पता है वो किताब छप चुकी है। यार ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये रियासत के नाम पर तो मजाक चल रहा है आजकल। एक तो देखें मेरी बात, आप दुरुस्त कहते हैं कि हमूद रहमान कमीशन जो है, अब उसमें क्या रह गया यार? वो इंडिया तक ने उसको छाप दिया हुआ है, उसको पब्लिक कर दिया हुआ है, यूके से कई दफा पब्लिक हुई है, बीबीसी ने छापी की हुई है, फिर मुशर्रफ दौर में जो है इन्होंने खुद उसके कुछ हिस्से छाप ओपन कर दिए थे। हर चीज ओपन है। अब इस दौर में कौन सी चीज छुपी हुई? और वो देखें लकीर पीटने का क्या सारी दुनिया को पता है जो हमारे साथ हुआ था, या जो हमारे करतूत थे, जो हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उन्होंने क्या किया, ये सारी दुनिया को पता है। ये तो एक अलग इशू है कि हमूद रहमान कमीशन में अब कुछ भी नहीं है बाकी। नहीं, अब होगा क्या? अब होगा क्या? या तो मानना पड़ेगा कि अकाउंट हम, या तो मानना पड़ेगा कि अकाउंट को हम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये नहीं मानते कि ये हैक हो गया तो फिर उसे वो डिलीट करेंगे। ये मैं आप इस तरफ आता हूँ। असल मामला ये है। अच्छा, अब्दुल मजीद साजिद साहब तो माशाल्लाह दानिश्वर आदमी, मैं तो पेंडू सा बंदा हूँ, मुझे नहीं समझ आती। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती, घुमा-फिरा के बातें मुझे करनी नहीं आती। असल में जो है ना, वो बानी पीटीआई जो है ना, वो इस वक्त समझते हैं कि वो पाकिस्तान के हर बंदे के दिल में बसे हुए हैं, और वो अवाम की ताकत के जरिए से हर चीज मलिया मेट कर, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो, जरा मुख्तसरन, मुझे ब्रेक पे जाना है, जरा मुख्तसरन बताइए। वो हुकूमत ये कहती है कि नहीं, अगर तिनका भी हिलेगा तो वो जनाब ਤੁਹਾਡੇ खाते पैना है। अब देखा जाए तो वो तो जेल में बंदा है, तो वो उसने आपने अगर तो वो उसने वहां से जेल से कुछ रीड की है तो पकड़े ना, वो जेल इंतजामिया को उनको लटका दें कि उल्लू के पट्टो जेल में बंदा बंद है। किस तरीके से ये यहाँ से ट्वीट हो गई है? और अगर उसके बाहर से कहीं ट्वीट हुई है तो फिर उसका जुम्मेदार इमरान खान तो नहीं है ना, फिर जिसके मर्जी खाते में डाल दें आप उसे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मियाँ हबीब साहब, और बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साजिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी इनपुट दी। एक वक्फा और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। पैलेस्टाइन के इशू के हवाले से बात करते हैं, और बात भी क्या की जाए, लफ्ज़ बहुत कम पड़ जाते हैं उस हवाले से। हर शख्स के दिल में इतना गम है, इतना दुख है कि 37,000 से ज़्यादा हलाकतें इस वक्त वहाँ पे हो चुकी हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन, यानी हर उम्र के अफराद शामिल हैं। और जुल्म है, बर्बरियत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए हमें ज्वाइन किया है बिलाल इफ्तिखार साहब ने। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर उनकी गहरी नज़र रहती है। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बिलाल साहब, यूएनओ के इदारे जो हैं जितने सारे बेबस हो गए हैं, जितने मुल्क हैं सब बेबस हैं, और जुल्म है कि बढ़ता जाता है। क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन हो कि कोई इसराइल का हाथ रोक दे? देखिए जी, इस वक्त जितनी भी आप देखें यूरोपियन पावर्स हैं, मेजॉरिटी, सारी तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम भी किया है, और हम देख रहे हैं कि कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ तो बहुत एक्सट्रीम तक भी गई हैं, और साउथ अफ्रीका लेके भी गया है केस को नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए। बात ये है कि आलमी ज़मीर जो जिसकी हम बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो तो जाग रहा है, लेकिन वो ताकतें जो हमें ह्यूमन राइट्स का और रूल ऑफ लॉ का दर्स दिया करती थी, और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को जो इसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया करती थी, आज हमें ये पता चला है कि उनका चेहरा कितना मकरू है। कि यानी कि एक तरफ एक सुपर पावर का सदर आज कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई कानून से ऊपर नहीं है,
لیکن وہی سپر پاور کا جو صدر ہے جب وہ فلسطین کا معاملہ آتا ہے تو اسی کی کانگریس کہتی ہے کہ کوئی ایسے ثبوت نہیں ملے کہ کوئی جینوسائیڈ ہوئی ہو. اب آئی ڈونٹ نو 35,000 پلس بچے بوڑھے, اور وہ جو تصویریں اور وہ جو ویڈیوز ہم دیکھتے رہے, اور وہ جو غزہ کی اس وقت سچویشن ہے, جو اس وقت صورتحال فزیکلی دیکھی جا سکتی ہے, تو وہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں فراڈ تھیں اور ان چیزوں کو یوز کیا گیا ہم جیسے ممالک کو دبا کے اپنی جو ہے وہ جو انٹرسٹ ہے ان کو سیدھا کرنے کے لیے, انہیں پورا کرنے کے لیے. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر بدترین کریک ڈاؤن ہوتا ہے. برٹن کے اندر جائیں جو پوری دنیا کو کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ سویلائزڈ لوگ ہیں, سویلائزڈ ہماری جو ہے سویلائزیشن ہے, وہاں پہ جا کے جب آپ دیکھتے ہیں, آپ فلسطین کا نام لیتے ہیں تو پولیس آپ پہ چھوڑ دی جاتی ہے. فرانس, یورپ, جرمنی منع کر دیا جاتا ہے اپنی عوام کو کہ آپ نے فلسطین کا نام نہیں لینا. فار واٹ یار؟ ہم جب بات کرتے ہیں, جب بلال صاحب پاکستان نے آپ یہ شیئر کیجیے ذرا, پاکستان نے کیا فلسطین کا مقدمہ صحیح طرح سے لڑا ہے بطور ریاست نے؟ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم جس حد تک آپ تو روز اول سے دیکھیں نا, جب قائد اعظم کو خط لکھا تھا بن گوریان نے کہ جی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ریلیشن بنانا چاہیے, قائد اعظم نے اس کو جواب دینا پسند نہیں کیا تھا. ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جس طریقے سے ہمارے جو یو این کے اندر نمائندے ہیں, انہوں نے جس طریقے سے فلسطینیوں کا کیس جو ہے اس کو ریپریزنٹ کیا اور اس کے اوپر بولے, تو وہ پاکستانی جو عوام ہے اس کی ایسپائریشن کو کافی حد تک جو ہے وہ جو ہے ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا پاکستان کی سوچ. صحیح. بلال صاحب یہ پیلسٹائن کے ایشو کو, ان کے کاز کو کتنا سپورٹ کرتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو ڈیسیجن آیا, اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ پولینڈ, ناروے اور کچھ ملکوں نے, یو این کی ایک خامی ہے کیونکہ یو این ایک کولیکشن ہے مختلف جو ہے ممالک کا, اسٹیٹس کا, تو سوورن تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اسی وجہ سے یو این کے اندر چاہے سزا دی جائے, جو مرضی بات کی جائے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکتا جب تک کہ وہ اسٹیٹ جو اس کے اندر حصہ ہیں وہ اس پہ ایگری نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرسٹریشن ہے جو ہمیں جو ہے یو این سیکرٹری جنرل کے اندر بھی نظر آ رہی ہے, اسی طرح آئی سی جے کے اندر بھی ہمیں یہ ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ وہ فیصلہ دیتے ہیں لیکن فیصلے کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ سوورن تو کوئی نہیں ہے نا. وہ لا کیا ہوتا ہے؟ لا ہوتا ہے کہ ول آف سوورن انفورسڈ بائی دا سیٹ آف سینکشن. اور یہاں پہ اگر آپ یو این کے اعلیٰ ترین پلیٹ فارم پہ بھی آ جاتے ہیں تو کچھ پاورز ہیں جن کے ہاتھ میں ویٹوز ہیں. اب ایک چیز روز روشن کی طرح ایک ظلم ہو رہا ہے اور اس پہ ایک قرارداد پیش ہوتی ہے, امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے, دین واٹ؟ کچھ بھی نہیں, بیٹھے ہیں آپ سے کر سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں. صحیح. بلال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کے اینٹی بلاک ہے, جیسے چین ہے, جیسے روس ہے, یا ان کے جو ایلائز ہیں, کیا انہوں نے اس حوالے سے کوئی اپنا صحیح رول پلے کیا ہے؟ دیکھیں کوشش تو کر رہے ہیں نا. دیکھیں جو ہے چائنا جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے, رشیا کی طرف سے بھی بڑے پازیٹیو بیانات آئے, کوششیں انہوں نے کی, قراردادوں کی. ابھی چائنا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اوپر ایک کانفرنس بھی, پیس کانفرنس بھی بلانا چاہ رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ کا سویلائز ورلڈ کا گلوبل نارتھ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے, اور وہ گھوم گھما کے دوبارہ وہ جو ہے 7 اکتوبر کے اوپر آ جاتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے اندر, آج آپ کو پتا ہے کہ کل جو بائیڈن نے بھی ایک پلان نیا دیا ہے کہ کس طریقے سے پیس لایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, لیکن کیا پلان وداؤٹ امپلیمنٹیشن, جہاں پہ ایک سائڈ بالکل آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور وہ سائڈ اتنی پاورفل ہے کہ ایک طرف تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسری طرف آپ اس کو اسلحہ اور اس کی سیکیورٹی کے نام پہ اس کو امداد دینے پہ مجبور ہے. تو ان حالات کے اندر کس طریقے سے امن آئے گا؟ مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ کہیں کانفلکٹ جو ہے ریجنل جو ہے وار کی طرف نہ چلے جائے. جی بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today. بہت شکریہ.